بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اس ذات کی جو عالمین کا رب ہے، جو تب تھا جب کچھ نہ تھا اور اس وقت ہوگا جب کچھ بھی نہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہمارے لیے ذات خدا ہے جس کی حمد لازم ہے، جس کی نعمتوں سے ہم فیض یاب ہوتے ہیں، جس کی بدولت ہم آج علم کے اس مینار پہ کھڑے ہیں جہاں پر اس نے اپنے محبوب ترین نبی کو، اپنے محبوب ترین حضرت محمد مصطفیٰ کو معلم بنا کے بھیجا۔ میں ذاتی طور پہ ایک طالب علم ہوں، لیکن جہاں میں ایک معلم بن کے آیا تھا، وہ عہدہ، وہ شعبہ جو رسول خدا کے پاس تھا، اس کی سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے معلم کے فرائض سر انجام دیے۔ میری ذات، میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ جو بہتر تھا، اگر اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کہیں پہ کسی کے ساتھ کوئی اختلافات آئے، کسی کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی، کسی کے ساتھ کوئی بحث و مباحثات ہوئے، تو وہ میری ذات کے لیے نہیں تھے، وہ اس سسٹم سے ریلیٹڈ تھے۔ میں نے سب سے پہلے تو جس چیز کا یہاں کے خیال رکھا تھا کہ اگر معلم بن کے آئے ہیں تو معلم بن کے ہی رہنا ہے، اور معلم والی وہ تمام خصوصیات کو فالو کرنا ہے جو معلم کے اندر ہوتی ہیں۔ اس کے پیش نظر اگر کچھ آتا، ہمارا ذہنی فطور بھی ہو سکتا تھا، ہماری غلط فہمیاں بھی ہو سکتی تھی جو ہمارے اس شعبے سے ٹکراتی رہی ہیں۔ اگر اس معاملے میں ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو معذرت خواہ ہوں۔ باقی میں یہ نہیں کہتا کہ ہاں آپ سب کو جو آپ اسٹوڈینٹس ہیں ان کے ساتھ جس قسم کی کوئی بات ہوتی تھی، کہیں ڈانٹا، کہیں مارا، کہیں کچھ، تو اس کے لیے میں بالکل معذرت خواہ نہیں ہوں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے تھا، اور جو میں نے کیا وہ صحیح کیا، ہر چیز کو مد نظر رکھ کر کیا، سوچ سمجھ کر کیا۔ اس حوالے سے کسی سے مجھے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں کسی ایسی بات میں نہیں پڑھنا چاہتا جس سے کوئی تھوڑے سے بھی ایسا موقع ہے تو ایسے موقع پہ کوئی تھوڑی سی اختلافی بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں جاتے جاتے معلم کے مقام کو واضح کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جو میری موجودگی میں میرے ساتھ استاد کرام تھے، میرے بعد جو ہوں گے، ان کے لیے، ان کے سامنے آپ پہ واضح ہو جائے کہ معلم کا کیا مقام ہوتا ہے۔ تاریخ کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ علامہ شیخ بہائی نے ایک مرتبہ مشہد کے اندر ایک مدرسہ کھولا، کیونکہ اس وقت تاریخ میں یہ ہے کہ اس وقت جو حاکم تھا وہ نیا شیعہ ہوا تھا، مومن ہوا تھا، تو اس کا رجحان اس طرف تھا کہ ایک مدرسہ کھولا جائے جہاں پر شیخ بہائی جیسے عالم دین پیدا کیے جائیں۔ مگر مدرسہ کھل گیا، آیا کوئی نہیں، اسٹوڈینٹس نہیں تھے، پڑھنے والے نہیں تھے۔ کافی عرصہ مدرسہ چلا، یہاں تک کہ بند ہونے کو آیا تو ایک بار آئی تھنک اس کا نام شیخ عباس تھا، وہ آئے وزٹ کے لیے مدرسے، تو مدرسہ ویران پڑا تھا۔ انہیں شیخ بھائی سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ جیسا عالم دین ایک مدرسے کے اندر بیٹھا ہو لیکن سچویشن اس طرح کی ہو کہ کوئی پڑھنے والا نہ ہو؟ تو شیخ بھائی نے کہا کہ اگر آپ کو طالب علم چاہیے تو پہلے استاد معلم کے مقام کو واضح کریں کہ جو یہ بنے گا اس کا مقام کیا ہوگا۔ تو کیا کروں؟ فرمایا جب کل میں گھر سے نکلوں میں خچر پہ سوار ہوں گا، میرے خچر کی لگام پکڑ کے اس پورے بازار سے گزار کے مجھے مدرسے پہنچاؤ گے۔ ایسا ہی ہوا جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک معلم کا یہ مقام ہے کہ وقت کا بادشاہ اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے اسے پہنچاتا ہے مدرسے کے اندر، تو سوچیں کہ اگر ہم اس مقام پہ چلے گئے تو ہمارا کیا مقام ہوگا۔ یہ مدرسہ بھر جاتا ہے۔ اشارتاً عرض کروں گا کہ معلم کے مقام کو واضح کریں۔ ہر چیز کا لیول ہوتا ہے، معلم کا ایک لیول ہے، پڑھانے والے کا ایک لیول ہے، اس لیول تک دنیا کی کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی۔ چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہتی ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔
اور جہاں تک بات ہے آپ لوگوں کی، میں 28 فروری کو، آج مجھے یہاں پر 6 ماہ ہو گئے ہیں جو میں عرصہ گزار کے جا رہا ہوں. 28 فروری کو میں آیا تھا. بہت کچھ ایسا جو میں نے نہیں سیکھا تھا یہاں آ کے سیکھا. ہر جگہ آپ کو ایک نیا رخ دیتی ہے، نئی سوچ دیتی ہے، نئی فکر دیتی ہے. ہزاروں ایسی فکریں تھیں جو میں نے یہاں حاصل کی ہیں. آپ کی محبتیں تھیں، آپ کی وابستگی تھی. میں نے یہاں آ کے ہادی کے اندر بہت سی اسٹوڈنٹس کی سوچ کے اندر تبدیلی لائی ہے، جس کو میں اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ کیا ہے. میں نے سوال اٹھانے کی جرأت پیدا کی ہے. پوچھیں، چاہے وہ سوال سائنس کا ہو، چاہے وہ سوال کسی مذہبی بت کے اوپر ہو، چاہے وہ ذات خدا کے اوپر ہو. آپ پوچھیں، جتنا سوال پوچھیں گے اتنی پختگی آئے گی. چاہے وہ علم سائنس ہو یا عقیدہ خدا ہو، کوئی چیز بھی ہو، سوال اٹھائیں، جواب حاصل کریں. رٹے رٹائے کا دین کوئی بینیفٹ دینے والا نہیں ہے. میں نے ایک عرصہ آپ کو کلاسز کے اندر بھی قرآن اور سائنس کے حوالے سے ورک کیا ہے. اگرچہ میں نے یہ بھی واضح کیا اور علل اعلان کیا کہ ہماری کچھ ایسی کوتاہیاں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم عالم اسلام، عالم دنیا کا مقابلہ کر سکیں، اہل یورپ کا مقابلہ کر سکیں جو ترقی کے اندر مسلسل رواں ہے اور ہم مسلسل پیچھے جا رہے ہیں. ٹیکنالوجی کے میدان میں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے مقام میں بہت دور ہیں، اتنے دور ہیں کہ ہمارا نام لکھنا گوارا تک نہیں کیا جاتا. اگر آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر دیکھا جائے، اسرائیل جیسا ملک کب بنا ہے، کیا تاریخ ہے اس کی، کتنا رقبہ ہے، کون سا دنیا پہ چھایا ہوا ہے. قابض ہے کبھی کسی کا ٹکڑا، کبھی کسی خطے کا ٹکڑے پہ قابض ہے، لیکن وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر دنیا کا پہلے نمبر پہ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر 6 نمبر پہ ہے. ہم پاکستان 107 نمبر پہ ہیں. یہ درس غور و فکر کا کس کو دیا گیا تھا؟ ہمیں دیا گیا تھا. قرآن کے اندر بار بار کس کو کہا گیا کہ غور و فکر کرو؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ خدا جانتا تھا کہ ایسے ایسے دروازے کھلیں گے جو آپ کے عقائد کو مضبوط کریں گے. لیکن ہم نے خدا ایسے لیا جیسے مشرکین مکہ نے ابو اجداد سے لیا تھا. کوئی دلیل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جسٹ ایک عقیدہ ہے. عقیدے کو دلیل کے ساتھ مضبوط کریں. اہل مذہب کا رویہ جو ہے وہ سائنس کے ساتھ ایک سوتیلی ماں جیسا رہا ہے. ہر وقت غضب کی نگاہوں سے دیکھنا. یہ جہاں ہم کھڑے ہیں، جس وقت سب سے پہلے اسپیکر آیا تھا اس کے خلاف فتوے، ویکسین آئی اس کے خلاف فتوے، ریڈیو آیا اس کے خلاف فتوے، یوٹیوب آئی اس کے خلاف فتوے. اس بیس پہ ہم 300 سال پیچھے چلے گئے ہر چیز کے اندر. ابھی ہم باہر بیٹھے تھے، آغا صاحب سے پرنٹر کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو کتابیں چھاپنے کی تھی. تو پرنٹر جس وقت آیا، باقی دنیا نے کتابیں چھاپی، اتنی چھاپی کہ جو ہمارا عروج تھا وہ شفٹ ہو گیا اہل یورپ کے اندر. ہم ویسے کہ ویسے ہاتھ دھرے رہ گئے. 7ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی تک مسلمانوں کا اس پوری دنیا کے اوپر عروج تھا. لیکن وہ عروج اس لیے نہیں ہے، اس عروج کا تذکرہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے بڑے احسانات ہیں سائنس کے اوپر، اور آج ہم وہ اس بندے کی طرح جو کہے کہ میں نے 1 مہینہ کمائے اب 1 مہینہ سو کے کھاؤں گا. وہ کل تھا، وہ ماضی تھا. ماضی تو کئی قوموں کا کس طرح کا رہا ہے، تو ماضی پہ فخر و مباحثات کس لیے؟ آج کرو، بڑھو اس میدان کے اندر. ڈاکٹر طلب صادق حسین انڈیا، جانتے ہو گے بہت سے لوگ، وہ فرماتے تھے کہ اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ہم نے ترقی نہ کی تو آنے والے دور کے اندر ہمارے لیے خدا کو ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مجالس کے اندر یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کیوں گھسایا ہوا ہے آپ نے؟ آپ بات کریں خیبر خندق کی بات کریں، قلعے اکھاڑیں. یہ چیز جس پہ دادیں ملتی ہیں، جس پہ بڑی بڑی نیازیں ملتی ہیں، اس چیز کی بات کریں. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اسی خشک چیزوں کے بارے میں کون سی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا.
بتا رہا ہوں میں کہ اس چیز کے اندر ترقی لازم ہے. آج ہمارے پاس ذاتی کچھ نہیں ہے. موبائل جیب میں, کپڑا بنا ہوا فیکٹری کا باہر کا, بیلٹ, یہاں تک کہ کوئی ایسی چیز ہماری تن کے اوپر نہیں ہوتی جو باہر سے نہ آئی ہو. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم دعا مانگ رہے تھے, میرے رائے اسرائیل امریکہ ان کو تباہ برباد فرما. مساجد کے اندر ہر نماز کے بعد میں ایک جملہ کہتا رہتا تھا اور کہہ بھی رہا ہوں کہ اگر کنگال آ جائے تو ہمارے پاس ذاتی انڈرویئر بھی نہیں بچتا. آپ ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں, حفظ کے ساتھ اپنی توجہ دیں قرآن کے ترجمے کے اوپر بھی. قرآن بہت کچھ ہے, قرآن میں بہت کچھ ہے, ابتدا ہے, انتہا ہے, ہر چیز کی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ڈھونڈے نکلے اور قرآن میں نہ ملے. سمجھنے میں فرق ہے, دیکھنے میں فرق ہے. قرآن کو اپنے اندر ضم کرنا ہوگا تبھی قرآن سمجھ آئے گا, ورنہ ہمارے برادران تراویحوں کے لیے کھڑے ہو کے پورا پورا قرآن پڑھ دیتے ہیں. کیا بینیفٹ حاصل کیا انہیں آج تک؟ روز جو کہتے ہیں کہ ہم 6 سال کا بچہ, یہ ہمارا 7 سال کا بچہ ہے, اس نے قرآن حفظ کیا ہے. روز دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ فلاں فلاں اسے ہار پہنا کے مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں, کیا کر لیا ہے؟ کچھ کیا ہے اس میں؟ تو خالی تراویح تو نہیں پڑھنی ہم نے قرآن میں, یا مردے بشکوانے تو نہیں آیا تھا قرآن. قرآن کے اندر غور و فکر کریں, ہر ایک آیت کے اندر اس کو کنیکٹ کریں نہج البلاغہ کے ساتھ, صحیفہ کاملہ کے ساتھ, پھر پتہ چلے گا عظمت قرآن. خود ہم اپنے اندر آگاہ نہیں ہیں کہ ہماری مذہب کے اندر, ہمارے قرآن کے اندر یا ہماری کتب کے اندر کس قسم کی سائنس موجود ہے, کس لیول کی سائنس موجود ہے. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہی دیکھ لیں, جو کچھ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کے اندر ہے عقلوں کو حیران کر دیتا ہے. اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ کسی عام بندے کا کلام ہو. سو قرآن پڑھیں, قرآن کے اندر غور و فکر بھی کریں. مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن ایسی بہت سی 100+ جگہ ہیں جہاں پر قرآن نے غور و فکر کا حکم دیا ہے. اچھا, قرآن نے غور و فکر کا حکم دیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن نے صرف مسلمانوں کو دیا ہے کہ یہ صرف آپ کے لیے اور آپ نے کرنا ہے. اگر کوئی اور کر لے گا تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, ایسا قرآن نے نہیں کہا. فرمایا جو کرے گا وہ اہل علم ہوگا, وہ اہل فکر ہوگا, اس کی عزت ہوگی دنیا میں. جو بھی کرے گا چاہے خدا کو مانتا ہوگا یا نہیں مانتا ہوگا, جس مسلک سے تعلق رکھتا ہوگا, مسلک کی بحث ہی نہیں ہے. کیا قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ مفتی محمود نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر کافر اور مسلمان 2 سمندر میں کود جائیں, بچے گا وہی جس کو تیرنا آتا ہوگا. خدا جاہلوں کی طرفداری نہیں کرتا. سو اس عالم دنیا کے اندر بقا اس کی ہوگی جو کوشش کرے گا. سست اور کہلوں کے لیے کوئی نتیجہ نہیں ہے. کوشش, ایک قدم کی کوشش, اگلا دن اس سے بہتر ہونا چاہیے, ایک قدم آگے بڑھائیں. میں آغا صاحبان سے بھی کہوں گا کہ قرآن کی ہفتے میں ایک بار کم از کم تفسیر کا ایک درس رکھا جائے. ایک آیت کی تفسیر 1 سے 2 گھنٹہ لے کے جا سکتی ہے اور حیران کر دے گی. میں نے ایک بار ایک کلاس کے اندر صرف الحمدللہ رب العالمین کی تشریح کی تھی. 3 دن کلاس حیران رہی, کیونکہ عالم دنیا عالم آخرت 2 عالم تو ہے نہیں. جب یہاں سے بات نکلے گی کہ 2 عالم نہیں ہے, عالم ہے, بے شمار ہے, تب وہ ذہن کے اندر جو کچھ بن چکا ہوتا ہے, ایک خیال, ایک بت, وہ ٹوٹتا ہے. اور اس کے ٹوٹنے سے بڑا فرق پڑتا ہے. اس کے ٹوٹنے سے انسان کے پورے جسم کے اندر, روح کے اندر, فکر کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے. سو آپ میں سے ایسے کافی حضرات ہیں, ان کے لیے نصیحت ہے کہ جو آج منبر پہ جانا چاہتے ہیں, علماء کی طرف آنا چاہتے ہیں, اس طرح کے, تو میری گزارش ہے
کہ ہم نے یہ خیبر، خندق، غطے، رقائع مضمون بہت سن لیے ہیں، ہماری قوم بھی سے تنگ ہے، کچھ نیا لے کے آنا. اگر قوم کا درد ہے آپ کے دل کے اندر تو کچھ نیا لے کے آنا. اگر ذاتی بھلائی کے لیے آ رہے ہیں، ذاتی کوٹھی بنگلے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر جیسے جی چاہے آ جائیں. پہلے بھی ہمارے پاس اس قسم کی فیکٹری کی جو ہے نا کمی نہیں ہے، بہت وسیع فیکٹری ہے. ایک نئی سوچ لے کے آئے، ایک نئی سوچ ڈیولپ کریں. میں نے کچھ دن پہلے درس دیتے ہوئے اوپر کہا تھا کہ اگر آپ یہ 100 بچہ اپنی فکر کو فکر حسینی کے مطابق ڈھال لے اور یہ 100 بچہ اپنے 100 خاندان کو ٹھیک کر سکتا ہے، 10 سال بعد پاکستان کے اندر انقلاب دیکھیں گے ہم. اس چیز کو ہمیں چھوڑنا ہوگا کہ ہم اگر یہاں پہ ہیں اور واپس جاتے ہیں تو ہمارا رویہ بدل جائے دین کے بارے میں، نماز کے بارے میں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ موبائل میں بزی ہو تو نماز کے ٹائم گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اسٹوڈینٹس کے ساتھ تو ہم تو ایک عرصے سے فون یوز کرنے میں تھک بھی جاتے ہیں. اسے بچے جو گھر جاتے ہیں نئے موبائل میں پڑے رہتے ہیں تو وہ تو پورا دن بھی پڑے رہ سکتے ہیں. سو اس سوچ کو چھوڑنا ہوگا. ادھر مؤذن کی آواز گونجے، ادھر ہر چیز چھوٹ جائے، کیونکہ نماز ہر قسم کی برائی سے روکتی ہے. سو نماز کیا ہمیں یہ اس قسم کے حربوں سے، ہماری ذات کے جو فائدہ دینے والے عوامل ہیں ان سے نہیں روکے گی. اور اس سے بڑھ کر اپنے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک کریں، کیونکہ ہمارا زیادہ ڈیپینڈ جو ہوتا ہے، زیادہ جو ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ ہمارے معاملات زندگی سے ریلیٹڈ ہے. جیسے لوگوں سے کس طرح پیش آنا ہے، کس کا حق نہیں کھانا، کس کے ساتھ رہنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سارے معاملات ہیں ہمارے. 20 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچنی ہے، 100 میں بیچ کے کہنا ہے کہ جماعت لیٹ نہیں پئی ہے، جلدی کر، جلدی سودا گن کے نکل، جماعت لیٹ نہیں ہے، نہ رلنا ہے. اور حال کے کیا کرے سے رمضان مبارک میں بھی تو ایسا ہوتا ہے نا. پاکستان وہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں رمضان آتی مہنگائی عروج پہ. یہ ہمارے پختہ ایمان کی نشانی ہے. بہت 20 روپے کی چیز 100 روپے میں رمضان میں ملنا شروع ہو جاتی ہے. وہ مہنگی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ مہینہ ایسا آ رہا ہے جس میں سب کی یہی ضرورت ہے. سیزن لگ جاتا ہے، سیزن لگے سیزن جڑا کماؤنا ہے وہ تو سارے اگلے 2-4 میں گل کے کھاؤنا ہے. یعنی کہ جیسے ذاکرین کا محرم میں سیزن لگتا ہے، ایسے دکانداروں کا رمضان مبارک میں سیزن لگتا ہے. سیزن ایک ہی ہے، مہینے الگ الگ ہیں. سو اس کے اندر کیا ہے، پھر وہی صف اول میں ہوتے ہیں، وہی اقامت کہنے پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. کہتے میں آج کھڑا تھی کہ میں اقامت رکھنی ہے، سپیکر رضان میں رونی ہے، آج میرے گھروں 10,000 کی افطاری آسی. وہ 10,000 کی افطاری دے کے پھر بھی اتنا بچا لیتا ہے جو اسے ڈبل کر کے کمایا ہوتا ہے. سو اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. یہ کوئی چیز نہیں ہے، آپ کی عبادات کی قبولیت کا انحصار بھی آپ کے معاملات کے اوپر ہے. یہ آپ نے نہیں پڑھا، ہم سے پوچھا گیا کہ ہم نماز پڑھ کے تو آتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہے. تو فرمایا جو چیزیں پہلے تھیں اگر ابھی بھی وہی موجود ہے تو سمجھو نماز قبول نہیں ہوئی. ایک اور فرمان پڑھاتا ہے کہ قیامت کے دن خوش نصیب ہوگا وہ خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت پڑھی ہوئی نماز مکمل قبول ہو جائے گی. تو سوچیں ہمارا کیا حال ہوگا. اصل تنگے نہ کرو سنو معاشر، کوئی سچویشن ہوگی بچنے کی، وہاں پہ کوئی ایسا حربہ ہوگا جو میں بچا پائے گا. نعرہ وہاں تو نہیں بچا سکتا، یہاں بچا لیتا ہے، نماز سے بچا لیتا ہے، روزے سے بچا لیتا ہے، زکوٰۃ خمس دینے سے بچا لیتا ہے. وہاں تو نعرہ ہی نہیں بچائے گا. جتنے یا علی کے نعرے لگا لیں، آئیں جو یا علی تو خود ہی دھکا دے دیں، مت کیا کرے وہ.
تو اپنے معاملات کو ٹھیک کریں تاکہ آپ کی جو چند عبادات ہیں وہ قبول ہو جائیں. اگر آپ اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو کسی روحانیت کا ٹچ نہیں دیں گے تو روحانیت آپ میں منتقل ہونے والی نہیں ہے. یہ طرز زندگی کسی صورت بھی صحیح نہیں ہے کہ نماز کی صف اول میں تو ہوں لیکن جب امام بارگاہ سے باہر نکلنے لگے تو ہم ایک دوسرے کو کونیاں مار رہے ہوں یا گالیاں دے رہے ہوں یا نیچے جاتے ہوئے کسی کو جوتے کو ٹانگ مار کے دیوار پار کرا دیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو انسانیت پہ لاتی ہیں. ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں سے، اپنے ساتھ رہنے والے طلباء سے، اپنے استاذہ سے کس طرح پیش آنا ہے. بہت سی ایسی خامیاں ہیں سسٹم کے اندر لیکن اس کے علاوہ خوبیاں بھی بہت ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر خامی جو ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی. کوئی خامی نہیں رہتی، وہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ دور ہو جاتی ہے. کچھ ایسے فیکٹر ہوتے ہیں جو رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں، فیکٹر کے ہٹتے ہی دور ہو جاتی ہیں. اور ہادی سے ہمارا رشتہ ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ. کبھی زندگی نے اجازت دی تو ضرور آپ کے پاس آئیں گے، کبھی ضرور ملاقات ہوگی آپ سے دوبارہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، والسلام.